اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد فرقواریت شروع ہو گئی تھی. لیکن میں جس طرف روشنی دلانا چاہتا ہوں فرقواریت کی طرف، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی جو بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، رسول اللہ کی موت کے بعد، رسول اللہ کے وصال کے بعد شروع ہو گئی تھی. اور وہ فرقواریت کس بنیاد پہ شروع ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا مسئلہ شروع ہوا تھا. خلافت اور امامت ایک ایسا مسئلہ ہے جو شیعہ سنی دونوں کے درمیان جو ہے سب سے بڑا تفرقے کا باعث بنا ہے کہ آج شریعت کے اندر دو حصے ہو چکے ہیں، دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور ان ٹکڑوں کی جو بنیاد ہے وہ فرقہ واریت ہے. ایک اہل سنت ہے، ایک اہل تشیع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرقے بنے کیوں، اس فرقوں کا بننے کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی، وہ تو ثابت ہے کہ فرقے بنیں گے. یہ فرقے کیوں بنے؟ آپ نے میری پوری تقریر کے اندر، پوری ویڈیو کے اندر ایک خاص بات اگر نوٹ کی ہو، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا کہا غدیر خم کے موقع پر کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن اختیار کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگا. رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد اہل البیت کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ان کو قتل کیا گیا اور ان کے فرامین پر عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے امت گمراہ ہوئی اور آج تک گمراہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے جو تواتر اختیار کر چکی ہے اور اس حدیث کا کوئی انکاری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیسائیت میں 71 فرقے ہوں گے، یہودیت پہ 72 فرقے ہوں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو یہ رسول اللہ کی جو پیشن گوئی ہے وقت نے ثابت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد فرقہ واریت شروع ہو گئی تھی. لیکن میں جس طرف روشنی دلانا چاہتا ہوں فرقہ واریت کی طرف، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی جو بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، رسول اللہ کی موت کے بعد، رسول اللہ کے وصال کے بعد شروع ہو گئی تھی. اور وہ فرقہ واریت کس بنیاد پہ شروع ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا مسئلہ شروع ہوا تھا. خلافت اور امامت ایک ایسا مسئلہ ہے جو شیعہ سنی دونوں کے درمیان جو ہے سب سے بڑا تفرقے کا باعث بنا ہے کہ آج شریعت کے اندر دو حصے ہو چکے ہیں، دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور ان ٹکڑوں کی جو بنیاد ہے وہ فرقہ واریت ہے. ایک اہل سنت ہے، ایک اہل تشیع ہے. میں خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں اثناء عشری شیعہ کی. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے خلافت. اور ہم بات کرتے ہیں خلافت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ جب سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کے اجماع سے ان کی رائے سے خلیفہ بنایا گیا. تو اس وقت خاندان بنو ہاشم نے، مولا علی علیہ السلام نے، سعد ابن عبادہ نے، زبیر بن عوام نے اور سعید ابن العاص جیسے اصحاب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، ان سے شدید اختلاف کیا تھا. حضرت سعید ابن العاص کے تو یہ الفاظ تھے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی 2 مہینے تک بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ ان کو اللہ کے رسول نے کسی خاص علاقے کا جو ہے وہ ولی عہد بنا کے بھیجا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی. ان کا ایک اختلاف تھا. دوسرا اختلاف انصار کا تھا اور انصار میں حضرت سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان تینوں خلفاء کی بیعت نہیں کی. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس قربانی کے بحاف پر انصار میں سے خلیفہ ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے سعد ابن عبادہ نے اپنی پوری زندگی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان تینوں کی بیعت نہیں کی. اور اسی طرح ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کا سلسلہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا کہ اس امر خلافت میں سقیفہ بنو سعدہ کے اندر آپ ہمیں اس امر خلافت کے مشورے میں شامل کرتے، لیکن آپ نے ہمیں شامل نہیں کیا اور ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ نہیں جانا، مقدم نہیں جانا. تو ہم اس بات کا آپ سے شکوہ اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور آپ نے اس امر خلافت میں اپنی منمانی سے کام لیا. یہ ساری باتیں بخاری اور مسلم کے اندر رپورٹڈ ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ بعد میں حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ اختلاف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے خلافت کے اصول کو بدلا. حضرت ابوبکر کو اصحاب کرام کی رائے سے خلیفہ بنایا گیا. حضرت ابوبکر نے اصول کو تبدیل کیا، انہوں نے اجتہاد کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پر جو ہے وہ خلیفہ رائج کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا اور تجویز کی. صحابہ نے وہاں پر بھی اختلاف کیا. صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مزاج کے سخت آدمی ہیں اور ان کی طبیعت کے اندر سختی ہے، غصہ ہے، جذباتی پن ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے ایک
پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، یعنی سب کے لیے نہیں، بعض کے لیے. تو اس اختلاف پر حضرت ابو بکر نے صحابہ کو کنونس کیا کہ جب ان پر ذمہ داری پڑے گی تو وہ نرم ہو جائیں گے اور اللہ ان کے اندر سے سختی کو دور کر دے گا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا، صحابہ میں اختلاف ہوا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں اختلاف ہوتا ہے. ہم یہ باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہوتا ہے کہ آپ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ نہیں کریں، لیکن حضرت ابو بکر جنگ کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد ہوتا ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں باقاعدہ طور پر صحابہ سے غلطی ہوتی ہے اور مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کا ناحق قتل ہو جاتا ہے. تو یہ اختلاف بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور شروع ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں دین کے فقہی معاملات میں بھی اختلاف شروع ہو جاتا ہے. جیسے حج تمتع کا مسئلہ، جب حج تمتع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پابندی لگاتے ہیں تو اس وقت حضرت عمران بن حسین، حضرت علی اور دیگر اصحاب جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور وہ حج تمتع کرتے ہیں پابندی کے باوجود، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں روکتے. اسی طرح نکاح متعہ کا مسئلہ ہے. اب نکاح متعہ کا مسئلہ صحابہ کرام میں رسول اللہ کی زندگی میں اور رسول اللہ کے وصال کے بعد بھی اختلاف رہا صحابہ کی راہ میں، صحابہ کی رائے میں. تو اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن عباس زندگی کے آخری وقت تک متع کے حلال ہونے کے فتوے دیتے تھے اور صحیح الاسناد احادیث موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی متع ہوتا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تین سال تک، شروع کے 3 سال تک متع ہوتا رہا اور اس کے بعد حضرت عمر نے متع پہ پابندی عائد کر دی. تو صحابہ میں یہ شروع سے ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں 3 طلاق کے مسئلے پر. جو آج امت میں 3 طلاق کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو صحابہ کا بھی اس معاملے میں 3 طلاق کے مسئلے پر اختلاف تھا اور شدید قسم کا اختلاف تھا. کیونکہ جو عبداللہ ابن عباس اور مولا علی علیہ السلام کی فقہ پر چلتے ہیں، جو امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فقہ پر چلتے ہیں، ان کی نظر میں آج بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے، جس پر شیعہ اور اہل حدیث کا اکتفا ہے. لیکن جو دیگر احناف ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس اجتہادی فیصلے کو مانتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو یہ بھی مسئلہ صحابہ میں فقہی طور پر اختلاف کا شکار رہا. اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے تو وہاں پر صحابہ کے آپس میں سیاسی اختلاف شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سیاسی اختلاف اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ نہ صرف فقہی طور پر اختلاف ہوتا ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی اختلاف ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ کے ان لوگوں کو گورنری پر نامزد کر رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور فدق پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اہل البیت کو محروم کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا باعث بنتے ہیں. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے جو خلیفہ راشد سے جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ان کے ذاتی اجتہاد کا تھا، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا، ان کا یہ فرمان تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں خاندان بنو ہاشم کی کفالت کرتے تھے اور ان کا بڑھ چڑھ کا ساتھ دیتے تھے، تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے خاندان کی کفالت کر رہا ہوں، میں نے ان کو گورنر دی ہیں. لیکن وہ گورنریاں جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث مسرت ثابت نہیں ہوئی بلکہ باعث یہ کہہ لیجیے تکلیف ثابت ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک یہ معاملہ پہنچ گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اختلاف کی وجہ سے، اس نفرت انگیزی کی وجہ سے جو صحابہ اور حضرت عثمان کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، کہ ان کا قتل ہو گیا، ان کی مظلومانہ شہادت ہو گئی. پھر ہم مسلمانوں کے اختلاف کو آگے بڑھتے بڑھتے دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ماننے سے جناب حضرت امیر معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ شدید اختلاف کرتے ہیں اور ڈھال یہ بنائی جاتی ہے قصاص عثمان، ڈھال یہ بنائی جاتی ہے قصاص عثمان. تو اب یہ جو میں آپ کو پورا سلسلہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ خلافت سے شروع ہوا، پھر فقہی احکامات میں اختلافات، رائے میں اختلافات، اور یہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے جا رہے. اس کے بعد پھر فتنہ انگیزی جو ہے وہ خلیفہ راشد اور عوام کے درمیان جو اختلاف بڑھ رہے ہیں، جو سیاسی اختلاف بڑھ رہے ہیں، خلیفہ راشد کے جو سیاسی اقدامات، حضرت عثمان ابن عفان کی جو غلطیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس مشکل وقت میں بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا جو اختلاف کیا حضرت معاویہ نے کیا. کیا اختلاف کیا؟ وہ اختلاف اگر آپ نہج البلاغہ خطبہ دیکھیں، حضرت معاویہ نے کہا میں آپ کو خلیفہ راشد ہی نہیں مانتا. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خط کے جواب میں کیا کہا تھا؟ تاریخی جملہ ہے کہ میری خلافت بھی ویسی ہوئی ہے جیسے ابو بکر، عمر، عثمان کی ہوئی ہے، میری بیعت بھی ویسے ہوئی ہے، میری خلافت کا طرز عمل بھی ویسی ہے جیسے ابو بکر اور عثمان کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا علی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر یہ فرمایا کہ اگر سبیل المؤمنین کی جماعت کسی امر پر اکٹھی ہو جائے تو دراصل یہی اللہ کی رضا ہے.
اور یہی اللہ کی رضا ہے، اور وہی شخص جس پر مومنین کی جماعت اکٹھی ہو جائے وہی وقت کا امام ہوتا ہے اور وہی وقت کا خلیفہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کے لوگوں نے قصاص عثمان کی آڑ میں اختلاف کیا، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا، جنگ کیا، اور خلیفہ راشد پر بدعنوانی کا جو ہے وہ الزام عائد کیا کہ یہ معاون ہیں قاتلین عثمان کے۔ اس کا شکار حضرت عائشہ، حضرت زبیر، طلحہ بھی ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین دونوں ہوئی، ہزاروں صحابہ کی شہادت ہوتی ہے، قتال ہوتا ہے دونوں طرف جنگ جمل اور صفین کے اندر، اور مسلمانوں کی شدید لڑائی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے نظریات اور ڈفرنسز میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا؟ یہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ہادی کے، بغیر وسیع کے اس امت کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے اور منصب خلافت پہ بیٹھ جائے اور رسول اللہ کی گدی نشین پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین ہوں اور میں رسول کی گدی پہ بیٹھنے کے لائق ہوں۔ یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ نے اپنا جانشین، اپنا وسیع بنایا تھا، اور اس کی صحیح الاسناد جو روایت ہے، جس کو باقاعدہ طور پر امام ناصر الدین البانی محدث اعظم سلف نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اور لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ ایک واضح فرق ہے۔ اگر امت اس بات کو نہیں مانتی، یہ امت کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو 3 موقع پر ان کی خلافت کا اعلان کیا تھا: دعوت ذو العشیرہ کے اندر، غدیر خم کے موقع پر، اور غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اختلاف بڑھتے 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 سیاسی اختلاف بنتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے مسئلہ بتایا خلافت کا، پھر دوسرا میں نے آپ کو فقہی احکام کا بتایا جس میں حج تمتع پہ اختلاف، 3 طلاق کے مسئلے پر اختلاف، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے آپ کو مزید اختلافات بتائے، پھر میں نے آپ کو اختلاف بتایا متعہ کے مسئلے پر، پھر میں نے آپ کو سیاسی اختلاف بتایا، ٹھیک ہے، اور یہ اختلاف بڑھتا گیا، یہ اختلاف اتنا بڑھتا گیا کہ اس اختلاف نے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیلا دی۔ اب اس فرقہ واریت کی مثال سنیے گا۔ اس کی سب سے پہلی مثال ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے، رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان 60 سالوں میں، یعنی 61 ہجری میں، یعنی ٹوٹل اگر آپ ڈیفرنس دیکھیں، رسول اللہ کا وصال 11 ہجری میں ہوتا ہے، حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری میں ہوتی ہے، جمعے کا دن 10 محرم، یعنی ٹوٹل 50 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جانثار نواسوں کو، ان کی اولادوں کو، محمد آل محمد کی آل کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، صرف کس بنیاد پر کہ وہ باطل کا ساتھ دے، معاذ اللہ وہ باطل کی بیعت کرے۔ لیکن اہل البیت وہ خاندان ہے جو حق کی راہ پر کٹ گیا لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ تو اس وقت جو فرقہ اسٹیبلش ہوا اسلام کے اندر، اسے شیعان علی کہتے ہیں۔ تو آج میں اس فرقے کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں، اس فرقے کے متعلق کچھ چیزیں میں آج آپ کو بتاتا چلوں۔ میں جس کتاب سے ریفرنس پڑھ رہا ہوں وہ خلافت و ملوکیت کتاب ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو میں آج پڑھنے جا رہا ہوں، اس فرقے کا جو اصل بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصل چیز امامت ہے، کہ جس طرح انبیاء میں امامت کا سلسلہ جاری ہوا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل سے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امام تھے، اور ان کے بعد اب کوئی پیغمبر تو آئے گا نہیں لیکن سلسلہ امامت شروع ہوگی، اور اس سلسلہ امامت میں سب سے بڑے جو ان کے وسیع تھے وہ مولا علی سے، اور مولا علی سے لے کر امام مہدی تک رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بقول تشیعوں کے ان کی کتب میں، ان کی کتاب میں یہ بات درج ہے کہ 12 جانشین کے نام تھے، جس میں امام علی سے لے کر امام مہدی تک۔ اب ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو خلافت ہے، جو امامت ہے، وہ منسوس من اللہ، یعنی خلیفہ اللہ بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا سکتا، اور انتخاب کس طرح ہوگا؟ یا تو اللہ خود قرآن میں بتائے گا اس خلیفے کا نام، کہ اس خلیفے کی بشارت دے گا، اور زبان کس کی ہوگی؟ اس وقت کے پیغمبر اور رسول کی۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر پیغمبر کا کوئی وصی ہوتا تھا، وہ بھی پیغمبر ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ پر خاتم النبیین تھے، رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو رسول نے اپنی حدیث کے ذریعے امامت کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ میرے بعد میرے 12 وصی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی خلافت قائم ہو رہی ہے جو صحابہ کے اجماع سے، لوگوں کے اجماع سے، وہ دراصل قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ باطل ہے، وہ کفر پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے اہل تشیع میں 2 گروپس پیدا ہوئے، ایک وہ گروپ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ ان اصحاب نے
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو غصب کیا، وہ غاصبین تھے، انہوں نے سیدہ کائنات کو قتل کروایا، انہوں نے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے غداری کی اور یزید کی بیعت کی، اس بنیاد پہ وہ بعض اصحاب کی توہین کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ اور اسی طرح جو متشدد اہل تشیع نہیں ہے، جو ماڈریٹ ہے، وہ تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ابو بکر، عمر، عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو باطل مانتے ہیں اور ہم امامت کو مانتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم اصحاب کے معاملے میں جن سے اہل البیت کا اختلاف رہا وہاں سکوت اختیار کرتے ہیں، اعلان براعت کرتے ہیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کا فرقہ اسٹیبلش ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور یہ آگے بھی چلتا ہے۔ خوارج کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کی۔ نفرت کس بنیاد پہ کی؟ جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کی اور مسئلہ تحکیم کا مسئلہ آیا تو تحکیم کے مسئلے میں انہوں نے حضرت علی پر یہ الزام لگایا کہ علی نے جو خلیفہ کا انتخاب کیا ہے وہ کتاب اللہ کے بغیر کیا ہے، اور صلح جس معاملے میں کی ہے اس میں اس نے جو فریق جس کو بنایا ہے، جس سے صلح کی ہے، وہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی شریعت کے اندر خلیفہ اللہ بناتا ہے اور خلیفہ ایک ہوتا ہے، تو یہاں پر ابو موسیٰ اشعری بنے اور وہاں پر عمر ابن عاص کی جگہ امیر معاویہ بنے، تو لہٰذا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو علی علیہ السلام چونکہ صلح کر چکے تھے تو وہ اپنے فیصلے سے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں اور علی اپنا فیصلہ بدلو۔ جب علی نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو ان خوارج نے حضرت علی کو معاذ اللہ کافر کہا، ان کی توہین کی اور ان کے خلاف جنگ کی، اور جنگ نہروان میں بہت سے خوارج واصل جہنم ہوئے۔ تو یہ خوارج آج بھی موجود ہیں جو حضرت علی سے نفرت کرتے ہیں اور حضرت علی کو معاذ اللہ اس بنیاد پہ کافر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جو معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح کی تھی وہ صلح دراصل قرآن و سنت کے خلاف تھی۔ اب یہ لوگ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، لیکن عثمان کو بھی واجب القتل سمجھتے تھے، کیونکہ عثمان نے جن لوگوں کو گورنری دی دراصل وہ لوگ جو تھے وہ امت میں انتشار پھیلانے والے ظالمین تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس اختلاف کی بنیاد پر یہ واجب القتل سمجھتے تھے۔ تو یہ خوارج کے نظریات ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے ایک اور فرقہ بنا جس فرقے کا نام مرجیہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیعوں اور خارجیوں سے بالکل مختلف ہیں اور انہیں غیر جانبدار لوگ کہتے ہیں، ان میں اصحاب بھی شامل ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جنگ میں ساتھ نہیں دیا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ وہ حضرات تھے جو غیر جانبدار تھے اور معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی نظر میں جو ہے وہ خلافت اور امامت کا نظریہ کیا تھا؟ یہ مرجیہ اور جو ان کے ماننے والے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ آپ مسلمان جو ہے اسے امام کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو خلیفہ کی ضرورت نہیں، مسلمان چاہیں ایک اتحاد قائم کر کے جو ہے وہ آگے دین کے کام کو لے سکتے ہیں، حکومت کو قائم کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر ان میں کوئی مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی ہیڈ بن سکتا ہے، کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فرقہ اسٹیبلش ہوا جسے معتزلیہ کہتے ہیں۔ اب معتزلیہ جو ہیں ان کے نظریات کیا ہیں، ذرا یہ سنیے گا۔ دیکھیں معتزلیہ وہ لوگ تھے کہ ان کے نزدیک امام تقرر اور ریاست قیام شرعاً واجب تھا، لیکن معتزلیہ کی رائے یہ تھی کہ سرے سے امام کی ضرورت ہی نہیں، اگر امت خود عدل پر قائم رہے تو امام کا تقرر فضول ہے۔ وہ اچھا، اب ان کی رائے کیا تھی معتزلیہ کی؟ ان کی رائے یہ تھی کہ اگر کوئی شخص صالح ہے، نیک ہے، تو آپ اسے امام بنا سکتے ہیں، آپ اسے امام بنا سکتے ہیں، اور حکومت چلانے کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، باوقار صلاحیت ہو، علمیت ہو، اس کے پاس تقویٰ ہو، تو وہ معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ ان کا جو معاملہ تھا، ان کا معاملہ معتزلیہ کا ڈیفرنٹ تھا اہل تشیعوں سے اور مرجیوں سے اور باقاعدہ طور پر خوارج سے۔ ان کا نظریہ آپ ذرا سنیے گا۔ ان کی رائے میں فاجر امام کے تحت نماز جمعہ جائز نہیں تھی، یعنی یہ لوگ جو باغی لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے بنیادی اصول میں امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا۔ تو یہ معاملات دیکھیں کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں اور کس طرح فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک اور فرقہ اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ فرقہ بنو عباس کے دور میں سواد اعظم کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے جتنے بڑے مشائخ علماء ذاتی اجتہاد کر کے اسلامی اصولوں کو اور فقہی احکامات کو رائج کرے امت پر، اس نظریے کا نام سواد اعظم ہے۔ اور سواد اعظم کے آج بھی علماء قائل ہیں کہ اگر آج بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت المسلمین کے بڑے جو اکابرین ہیں، جو بڑے مجتہدین ہیں، وہ بیٹھ جائیں اور یک طرفہ مشترکہ جو ہے وہ کوئی نظریہ قائم کریں دین کے اصول کے معاملات میں، فقہی احکامات کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں، تو جس نکات پر وہ پہنچیں گے، جس ایجنڈے پر وہ پہنچیں گے، اور اس ایجنڈے میں تمام مکاتب فکر کا اکتفا ہوگا، اس رائے کو سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں
کہ کس طرح مسلمان فرقہ واریت کا شکار ہوئے، کس طرح مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے. یہ تمام فرقے، چاہے آپ بات کر لیں سواد اعظم کو، چاہے آپ بات کر لیں مرجیوں کو، خوارج کو، اہل تشیعوں کو، اب آپ آخری بات کر لیں اہل سنت کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک اور فرقہ اسٹیبلش ہوا جو اہل سنت والجماعت کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے بعد اس کے دیگر فقہی جو ہے وہ ڈویژنز ہوئے، جس میں شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، کیا نام ہے، اور حنفی تو تھے. تو حنفیوں نے جو اہل سنت والجماعت قائم کی ابو حنیفہ نے، یعنی ابو حنیفہ کے جتنے نظریات تھے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے آگے چل کر، وہ سارے اصول جو ہے وہ ترتیب دیے گئے. اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب جو ہیں وہ عادل ہیں، ان کے متعلق برائی کرنا، ان کے متعلق تنقیدی الفاظ استعمال کرنا، ان کے متعلق غلط نظریات رکھنا حرام ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اور اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا کہ ہم نے دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اہل البیت اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور آج کے علماء سے لیا ہے، اور یہی ہمارا معاملہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. اس میں ہمارے خاص طور پر علماء میں فقہاء اور محدثین شامل ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ. اور اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ تھا؟ کہ ہم اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی دین لیتے ہیں، صحابیات سے بھی دین لیتے ہیں، اہل البیت سے بھی دین لیتے ہیں، اور تابعین سے بھی دین لیتے ہیں، اور ان تمام امت کے ایکسپرٹس ابو حنیفہ، شافعی، مالکی سب سے دین لیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دین کی کنٹریبیوشن کی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سنیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ واریت، میں نے جیسا آپ کو بتایا، رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہو گئی تھی، اور اس کی سب سے بنیادی میں نے آپ کو مثال دی خلافت کی. پھر میں نے آپ کو صحابہ کا اختلاف بتایا، سیاسی اختلاف بھی اور فقہی احکامات میں اختلاف بھی. پھر میں نے آپ کو 4 بڑے فرقوں کے نام لیے، بلکہ 5 بڑے فرقوں کے نام لیے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرقے بنے کیوں، اس فرقوں کا بننے کا مقصد کیا تھا. وہ تو رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی، وہ تو ثابت ہے کہ فرقے بنیں گے میرے بعد. یہ فرقے کیوں بنے؟ آپ نے میری پوری تقریر کے اندر، پوری ویڈیو کے اندر ایک خاص بات اگر نوٹ کی ہو، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا کہا تھا غدیر خم کے موقع پر، کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن اختیار کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد اہل البیت کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ان کو قتل کیا گیا اور ان کے فرامین پر عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے امت گمراہ ہوئی اور آج تک گمراہ ہے. میں اللہ سے شدت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رسول اللہ کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور ہو، اور ان کا ظہور ہو جائے، اور اس ظہور کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو آسمان سے، اور یہ امت اکٹھی ہو اور اسلام ایک دفعہ پھر ایک ہو جائے، اور وہ خلافت قائم ہو، وہ خلافت اس دنیا میں قائم ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام قائم کرنا چاہتے تھے. وہ ادھورا خواب محمد علیہ محمد کا انشاءاللہ اس دنیا میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آ کر پورا کریں گے اور امت سے فرقہ واریت کو ختم کریں گے.